حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، محاصرہ کیا گیا آپ کے گھر کا، میدان کربلا کے اندر بھی پانی بند کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی پانی بند کیا گیا، میدان کربلا میں بھی پانی بند، حضرت سیدنا عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند۔ اور آقا علیہ السلام کی زوجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی اور کھانے پینے کا سامان لے کر گئی۔ وہ جو باقی 2000 بندہ جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، انہوں نے آگے نہ جانے دیا، بلکہ آپ کی توہین کی آقا علیہ السلام کی بیوی کی، انہوں نے وہ کھانا آگے نہ جانے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں بند ہیں، جب آپ اپنے گھر میں بند ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر آپ نے فرمایا، اے میرا پانی بند کرنے والو، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو بتائے حدیبیہ کے مقام پر گئے اور مجھے کافروں کے پاس بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو آقا نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا تھا۔ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو یہ گواہی دے کہ آقا نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، ہم قسم اٹھاتے ہیں یہ کہا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا، تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھے شہید کرنے آئے ہو کہ غزوہ تبوک کے دن میں نے جب 1000 سواری دی اور 1000 دینار دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بتائے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم ہمیں پتہ ہے ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آپ کو شہید کرنے آئے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا، جب یہ مسجد جس میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، کہ اس مسجد کی توسیع میں نے نہیں کروائی؟ انہوں نے کہا ہاں تم نے کروائی ہے۔ کہا کہ اس کے لیے جگہ خرید کر میں نے دی اور حضور نے اس کے بدلے مجھے جنت نہیں دی؟ کہا بالکل دی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا، جس کنویں کا پانی تم مجھے پینے نہیں دے رہے، اس کنویں کو میں نے خرید کر مسلمانوں کو نہیں دیا؟ آقا علیہ السلام کو جب میں نے یہ کنواں لے کر دیا تو آقا نے فرمایا، عثمان اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ کیا آقا علیہ السلام نے مجھے عشرہ مبشرہ میں شمار کر کے جنت کی بشارتیں نہیں دی؟ کہا دی ہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے شہید کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں میں نے یہ بھی کیا، وہ کہتے ہیں ہاں کیا، ہم پھر بھی شہید کریں گے، یہ بھی کیا، کہتے ہیں ہاں پھر بھی کریں گے، یہ بھی کیا، کہتے ہیں ہاں پھر بھی کریں گے۔ یہ بدبختی کا عالم ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا ادب اور حیا یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کیا گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا نے، یہ نوجوان جملہ یاد رکھیے گا، حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو، کوئی دروازے سے گزر کر عثمان کو شہید نہ کر جائے۔ حضرت امام حسن اور حسین تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور جو حملہ کرنے آئے تھے انہوں نے تیر مارا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لگا۔ یہاں پر علماء نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، آپ کہتے ہیں جس بندے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا خون بہے اور جن کی حفاظت حسن اور حسین کریں، جن کا پیرا حضرت مولا علی دلوائیں، اس بندے کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شانیں ہیں۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے سر پر سلاخیں ماری گئی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی بیوی نے کہا تم نہ کرو، یہ وہ ہے جو سارا دن میں قرآن پڑھتا ہے، جو ساری رات بھی قرآن پڑھتا ہے، تم اس کو شہید نہ کرو، ظلم کماؤ گے۔ آپ کے بال پکڑ کر کھینچے گئے، آپ کے سر پر سلاخ ماری گئی، آپ کے سینے میں خنجر مارے گئے، اور جب آپ کے سینے میں خنجر مارا، قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے خون کا فوارہ نکلا۔ قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ ہی کافی ہے، تمہیں اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، خون کا فوارہ بھی اس آیت پر جا کر گرا۔ کوئی میدان کربلا میں شہید ہو، کوئی میدان احد میں شہید ہو، کوئی میدان بدر میں شہید ہو، جو جس میدان میں شہید ہو رہا ہے وہ میدان اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کربلا کا میدان گواہی دے گا کہ حسین پاک 72 تن کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔
کوئی احد میں، بدر میں، خندق میں، کوئی مسجد کے محراب میں شہید ہوئے، اور مسجد کا محراب ان کی شہادت کی گواہیاں دے گا۔ عثمان تیرے مقدروں پہ قربان، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور قرآن کہے گا کہ جب شہید ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔